لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء میرے بھائیو دوستو بزرگو، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، پیچھے واقعہ چل رہا بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بہت ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ملا نہیں، قاتل ملا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ بھائی قاتل ملا نہیں، قاتل ملنا چاہیے کہ اس نے قتل کیا۔ جیسے آج کا ماحول ہے، بھائی یہ مارا گیا تو پتہ چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے لاؤ، تندرست ہو، توانا ہو، اس کو ذبح کرو، اس کا ایک حصہ جو ہے اس قاتل کے جسم سے ٹچ کر دو۔ جو مرا ہوا آدمی ہے، یہ قتل شدہ، اس کے یہ حصہ اس میں لگا دو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کر کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ کلیم اللہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ گائے پھر وہ کیسی ہو، تندرست ہو، توانا ہو، کلر کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ پوری کیفیت بتائی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر ایسا ہی ہو۔ تو ایک موقع پر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کوئی حکم نافذ کر دے تو اس کو عمل میں لے آؤ۔ زیادہ چونچرا کرو گے تو پھر ایسا ہی بنے گا جیسے گائے کا بنا تھا۔ پھر وہ گائے نہ جانے کہاں پھر وہ ہاتھ لگی تھی، پھر وہ بہت مشکلوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو قرآن کی آیت پڑھی، پھر اس میں یہ ہو گیا کہ اس قاتل نے جو قتل شدہ آدمی تھا، جو مرا ہوا آدمی تھا، وہ جسم کا حصہ گائے کا ٹچ کیا، اب وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل وہاں ہے اور ایسا فلا فلا سے پورا بتا دیا۔ تو اس کو اس سے جا کر کے پکڑ لیا، کہا اس سے، اور پھر وہ دوبارہ پھر مر گیا۔ تو اس شخص کو جب پکڑ کر لایا گیا تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نے تھوڑی قتل کیا ہے، میں نے نہیں قتل کیا۔ اور اس کے جو حالی محالی تھے، تمام کنبے قبیلے کے لوگ، یار جو بھی کچھ تھے اس کے، انہوں نے سب کہا نہیں یہ تو بہت شریف آدمی ہے، بہت سیدھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کسی کو گالی بھی نہیں بکتا، آج تک کسی کو کوئی چونچرا بھی نہیں کیا۔ ارے یہ کہاں آدمی ہے، یہ کہاں آدمی؟ جیسے آج کل ہوتا ہے، جیسے پہلے ہوتا تو جیسے آج بھی ہوتا ہے، لیکن سی بی آئی کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپتی نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت اس کو ظاہر ہی کر دیتے ہیں۔ ایک تو قتل، اس کو اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے قدرت سے حالات کچھ بھی بنے، کچھ بھی ہو، ظاہر کر دیتے ہیں۔
تو جب وہ یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ثم قست قلوبکم، ان کے دل بالکل سخت ہو گئے ہیں، بالکل سخت ہو گئے، جبکہ بتانے والے نے بتا دیا ہے، یہ زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ یہ قاتل یہ ہے، اور یہ ماننے کو تیار نہیں، یعنی حق ماننے کو تیار نہیں، سچ ماننے کو تیار نہیں، جبکہ بالکل آئینہ ہے۔ تو آج بھی یہ دور ہے، ایسے حالات آپ کے سامنے ہوئے ہوں گے، آئے ہوں گے، آتے ہوں گے، آ رہے ہوں گے کہ آپ کے گلیوں میں، آپ کی بستی میں، آپ کے ماحول معاشرے میں، آپ کے گھر میں، کہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے ستم کیا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ کیا، لیکن ماننے کو تیار نہیں، اور چار اس کے ساتھ لگ بھی گا رہے، یہ کہاں ایسا آدمی؟ کہا دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، اور اتنے دل سخت ہو گئے، قرآن یوں کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ پتھر سے زیادہ دل سخت ہو گیا، پتھر او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو بتایا کہ پتھر کی تین قسمیں ہیں، کہ ایک پتھر تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جب ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پتھر پھٹتا ہے، اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، پتھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے پتھر وہ پھٹتا ہے، اور پھر وہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ ایک کوالٹی، ایک قسم تو پتھر کی یہ نہر کہہ لو، یا دریا کہہ لو، یا گنگا کہہ لو، یا جمنا کہہ لو، یہ سب پتھر کے پھٹے ہوئے ہی ہیں، وہاں سے نکلے۔ اب بات یاد آ گئی، تقریباً 30-32 طالب علم کا زمانہ تھا، ایک بہت پرانی کتاب پڑھی میں نے، اس میں ایک تحقیق لکھی تھی کہ یہ گنگا کے پانی میں شفا کیوں ہے، یہ گنگا کا پانی سڑتا کیوں نہیں ہے، بھر کر اگر رکھ لو، تجربے کاروں نے تجربہ کیا، آپ بھی تجربہ کر لینا، اس کو بھر کر 10 سال رکھو، اس میں کیڑے نہیں پڑتے، گنگا کے پانی میں کیڑے نہیں پڑتے، اور ایک زمزم کے پانی میں کیڑے نہیں پڑتے۔ تو اس کی تحقیق بس سوجی تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، وہ صدر تھے دارالعلوم دیوبند، تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، بڑی صفات سے نوازا تھا، ان کو طی الارض حاصل تھا۔ طی الارض اسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک مضمون ہے، طی الارض اسے کہتے ہیں کہ کچھ دور چلے اور زمین سکڑ جائے، واقعات پڑھے ہوں گے آپ نے بھی، سنا بھی ہوگا، ایسا ہوا ہے، زمین لپٹ جاتی ہے، ایسے اللہ والوں کے لیے بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے دیکھے ہوئے واقعات ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہے کہ پتا چلا کہ وہ ایک مبین میاں ایک تھے ضلع ہردوئی میں، تو وہ جب چوراہے سے ایسے نکلتے تھے تو بس والے بہت کہتے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنے کہ تم چلو ہمارے، تم چلو ہمارے، تو وہ پہلے بسیں بہت کم، 20 سال 30 سال پہلے تو بہت کم تھا معاملہ یہ، تو جب بس وہاں دوسری جگہ پہنچتی دوسرے قصبے میں تو وہ پہلے وہاں نظر آتے تھے، یہ تو آنکھوں دیکھا سب کے واقعہ تھا، تو اس طریقے واقعات تمہارے سامنے بھی ہوئے ہوں گے، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بخشی تھی، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، راتوں رات ان کو رونے دھونے کی وجہ سے، کہ ان کو طی الارض حاصل تھا، کہ چند قدم چلتے پھر وہ جہاں مقصد تھا وہ پہنچ جاتے تھے۔ تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس پانی میں کیڑے پڑتے کیوں نہیں ہیں، گنگا کے پانی میں اس میں شفا کیوں ہے، اور وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ایمان والے، وہ غیر ایمان والے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ یہ بھر کر لاتے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہے، سارا جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جھوٹ بھی ہے، لیکن کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو حقیقت ہوتی ہے۔ تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، اپنا اللہ سے گریہ وزاری کی، روئے دھوئے، جو کچھ معاملہ ہوا، اور پھر وہ نکلے گنگا کی تحقیق کے لیے، اور وہ بالکل لاسٹ میں وہاں پہنچ گئے جہاں سے نکلی تھی، اس کی تحقیق کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ گنگا یا جہاں سے نکلی ہے اس کے قریب میں گاؤں کا نام ہے گانگا، ایک صحابی آئے تھے، ان صحابی کا نام ہے محلب ابن سفرہ رضی اللہ عنہ، سن 44 ہجری میں، کل 4 اور
4 सन 44 हिजरी में मुहल्लब इब्न सुफरा रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे अरब से, सहाबी रसूल है, और वो दिन भर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताकर जोड़ करके ये बात बताया करते थे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बताते थे कि अल्लाह अपने वजूद में अकेले हैं, अल्लाह के वजूद के जैसा किसी और का वजूद नहीं। अल्लाह अपनी सिफात में अकेले हैं, अल्लाह के सिफात जैसी किसी और की सिफात नहीं। अल्लाह अपने हुकूक में अकेले हैं, अल्लाह के हुकूक जैसे किसी और के हुकूक नहीं। अल्लाह अपने अख्तियार में अकेले हैं, अल्लाह के अख्तियार जैसा किसी और का अख्तियार नहीं। ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह में चारों चीजें हैं। वो बताया करते थे, जब ये दावत देते रहे, उनको पानी की शिद्दत होती थी प्यास की, तो दूर पानी कहीं मिलता, कभी प्यास की शिद्दत में ही यूं ही आंख लग जाती, सो जाते। तो एक मर्तबा उनके ज़हन में ये आया कि आगे पहाड़ है, इसकी खो में जाकर के देखें ये कहां तक गई है, वहां आराम भी कर लेंगे। तो वो पहाड़ की खो में घुसे और घुसकर जाकर, प्यास की बड़ी शिद्दत थी उन सहाबी रसूल को। अब उन्होंने कहा, या अल्लाह मैं कहां जाऊं, पानी दूर दूर नजर नहीं आता और तुझसे कोई मुश्किल नहीं। ए अल्लाह, तेरी जात से कोई मुश्किल नहीं, कहीं पर भी चश्मा तू निकाल दे, कहीं पर तू हुक्म फरमा दे, और तूने ऐसा किया है। ए अल्लाह, तूने ऐसा किया है। तो अल्लाह उन्होंने दुआ मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। एक तो दुआ वो है, दुआ की चंद क्वालिटियां हैं जो नजर आती। एक दुआ ये कि मांग रहा अल्लाह से, ऐसे भी कर रहा, देखा होगा आपने नमाज के बाद। एक दुआ तो ऐसे कि हाथ फैला इधर, देख रहा है उधर, मतलब दिल कहीं है और हाथ कहीं है, मन कहीं है और हाथ कहीं है, तसव्वुर कहीं है, ख्यालात कहीं है। अल्लाह यूं कहता तुम मुझसे मजाक कर रहा है। दुनियावी एतबार से कोई बड़ा ओहदे वाला आदमी हो तो आप कितना सिकुड़ जाते हैं उसके सामने, बड़े अदब के साथ, कपड़ों से भी, चेहरे से भी, तसव्वुर से भी, ख्यालों से भी आप बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं कि ऐसा ना हो ये कुछ कहे मैं इधर हो जाऊं तो कोई बात ही खराब हो जाए हमारी। तो अल्लाह तो हाकिमों के हाकिम है, अल्लाह बादशाहों के बादशाह है, अल्लाह तो बड़े हैं, इतने बड़े कि अल्लाह के बराबर का कोई नहीं। और हमारा हाल ये। तो सहाबा ऐसे नहीं मांगते थे, सहाबा इस यकीन के साथ मांगते थे, अल्लाह की कसम कि अल्लाह से लेकर ही रहूंगा, मेरी हाजत है, मेरी जरूरत है, मैं अल्लाह से लेकर रहूंगा। अल्लाह इस यकीन के साथ मांगते हैं, और आज भी जो इस यकीन के साथ मांगता है वो पा लेता है। एक तो ये है कि भाई मांगा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तसव्वुरी गलत है, ख्याल भी गलत है, वहम भी गलत है, गुमान भी गलत है, तवज्जो भी नहीं है। यकीन के साथ अल्लाह से मांगा जाए तो आज भी अल्लाह देते हैं। पूरी दुनिया का जो निजाम चल रहा है, अल्लाह की कसम खा के कहूं ये बात, कुछ चंद अफराद है इस कायनात में जो अल्लाह के यकीन के साथ मांग रहे हैं, जिसे आसमान भी टिका हुआ है और जमीन भी टिकी हुई है, ये चांद भी टिका हुआ है, ये सूरज भी टिका हुआ है, सारा निजाम यूं चल रहा है, तुम देख रहे हो। वो यकीन से मांगने वाले लोग, यकीन के साथ रोने धोने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आज हम और बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको वो तौफीक अता करे, हमें भी तुम्हें भी, कि अपनी जात से, अपने खजाने से यकीन के साथ मांगने वाला बना दे। उन साहबी ने यकीन के साथ मांगा, वहां चश्मा जारी हुआ, उन्होंने पानी पी लिया, पानी पी करके आराम कर लिया। अब रोजाना उनका काम यह था कि भाई पूरे दिन अपना आबादियों में, जहां कहीं आबादी होती थी, जहां कहीं लोग होते थे, चले जाते थे, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते थे, शाम को उस खो में आ जाते थे, वहां से वो चश्मा जारी होता, जो मैसर होता वो खा लेते, वरना पानी तो यकीनी तौर पर पी लेते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो गंगा निकली है, यानी वो इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों की एक क्वालिटी ये है पत्थर की कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फटता है और नहरें जारी हो जाती है। और एक पत्थर की क्वालिटी वो है
ایک پتھر کی قسم وہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ پانی چلتا رہتا ہے. اور ایک تیسری قسم یہ ہے خشیت من اللہ, اللہ کے خوف سے وہ پتھر جو پہاڑ سے گرتے رہتے ہیں اور گر جاتے ہیں. تو پتھر, ہم آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتھر میں شعور نہیں ہے, یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوق ہے سب میں شعور ہے, اس شعور کو میں سمجھتا ہوں اور اس شعور کے مطابق وہ سارا کا سارا میرا نظام چل رہا ہے. غیر شعوری طور پر ہم کو وہ شعور نہیں. ایک مثال سمجھو, ایک متقی پرہیزگار آدمی تقوی میں بڑھتا چلا جائے ایٹومیٹک اس کا غیر شعوری طور پر اثر پڑتا ہے, لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور ایک غیر شعوری طور پر کوئی گناہ کر لے 7 کمروں میں بند ہو کر کے, اور وہ گناہ کرتا رہے اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے غیر شعوری طور پر. جیسے ماں کے پیٹ میں غیر شعوری طور پر ہم نہیں سمجھتے, والدین نہیں سمجھتے, ماں باپ نہیں سمجھتے, سماج نہیں سمجھتا, لیکن اندر غیر شعوری طور پر سب کچھ نظام پورا چل رہا ہے. تو غیر شعوری طور پر اللہ کا پورا نظام چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دعا کی طرف تھوڑی دیر آ جاؤ. دعا اس آدمی کی قبول نہیں ہوتی. ایک مثال سے سمجھو, ہم ٹنکی کے لیے ہم نے وہ سوئچ آن کر دیا اور وہ پانی بھر رہا ہے. 1000 کی ٹنکی ہو, 5000 کی ہو, 10 کتنی بڑی ٹنکی ہو, اور اس کے لیے جتنی ٹوٹیاں ہیں آپ کھول دیں, اور 2-4 گھنٹے کے بعد آپ یہ محسوس کریں وہ یار ٹنکی بھری نہیں, وہ ٹنکی بھری نہیں. بھری کیوں نہیں, اس کو بھی ڈھونڈو بھری کیوں نہیں. تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور زکوٰۃ خیرات بھی کر رہے ہیں, حج عمرہ بھی کر رہے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی دوری کا سبب بن جاتے ہیں, جس میں بڑے بڑے گناہ شمار کیا گئے ہیں. گناہ صرف ایک گناہ بتاتا ہوں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث اور پڑھتا ہوں, الزنا یورث الفقر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زنا ہمیشہ غریبی و فقیری ہی لاتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ نے اس حدیث پاک کے تحت کچھ حساب کا, آنکھوں کا زنا, پھر کانوں کا زنا, پھر ہاتھ کا زنا, پھر پیٹ کا زنا, پھر پیروں کا زنا, اس طریقے سے یہ تمام کے تمام یہ ٹنکی ٹوٹیاں کھلی پڑی ہے. ایک طرف سے بھر رہی ہے اور اس طرف سے یہ پانی نکل رہا, تو تقویٰ کہاں سے آئے گا, اللہ کا قرب کہاں سے آئے گا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس بات کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی گھر والی کا تو ہے ہی, لیکن کہیں اور بھی لگا ہوا ہے. حالانکہ مجھے نہیں کہنی چاہیے یہ بات. تو میرے بھائیوں, تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کچھ رحم کرو اپنی زندگی پر, اپنی زندگی پر رحم کرو. کچھ ہمارے نوجوان یا اس کے علاوہ یا ہم ہی صحیح, کوئی بھی ہو, تو ایک طرف سے ٹنکی بھر رہی ہے اور 4 طرف وہ ٹوٹیاں کھلی ہیں, اور پھر یوں کہتا کہ کاروبار درست نہیں ہو پا رہا, اور یہ ہمارا نظام درم برم ہو گیا, پھر اولاد نافرمانی ہو کر باغی ہو گئی, اور پھر تمام سارا شکوہ شکایت اور بے چینی اور یہ اور وہ تمام سارا نظام پھر ہے. لیکن بات یہ ہے میرے بھائیوں, یہ ٹوٹیاں بند کرو, اللہ واسطے بند کرو, اللہ واسطے بند کرو. گناہ کبیرہ سے سب سے پہلے رزق کا نظام ختم ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ کرتے کرتے رزق کا نظام, چاہو کتنا بڑا بادشاہ ہو, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے, کیونکہ پیارے آقا کی کہی ہوئی بات ہے, الزنا یورث الفقر. زنا ہمیشہ فقیر ہی لائے گا, کوئی بھی ہو, چاہے کوئی مالدار ہو اور چاہے کوئی غریب ہو. لیکن بات یہ ہے, کچھ بات میں کہنا چاہتا ہوں, کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن مجبوراً کہتا ہوں.
مجبوراً کہتا ہوں کہ جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، کبھی سنا ہوگا آپ نے، پڑھے لکھے لوگ ہو تم سب، جن کے گھر میں، ایک بڑی سمجھداری کا شعر ہے یہ، جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، ہر گناہ ہر عیب، ہر گناہ ہر عیب، ہر گناہ ہر عیب ان کے لیے ہنر لگتا ہے۔ مالدار کر لے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ غریب کر لے ڈھنڈورے پٹ گئے، غریب کر لے بدنام ہو گیا، غریب کر لے شور مچ گیا، غریب کر لے رپورٹ ہو گئی، غریب کر لے جیل ہو گئی، مالدار کر لے تو میرے بھائیو ٹوٹیاں کھلی ہیں، تھوڑا بند کرنے کی کوشش کریں خفیہ طریقے سے، جیسے بھی جو معاملہ ہو۔ لما يتفجر منه الانہار، یہ 3 قسم کے پتھر ہیں جو اللہ کے حکم، اللہ نے حکم کیا اور ان تینوں پتھروں کی کوالٹیوں نے مان لیا، اور اللہ نے میرے لیے حکم کیا، ہم نے نہیں مانا۔ سماج میں کون نہیں جانتا کہ فجر کی نماز فرض ہے، ایسے ہی جیسے جمعہ فرض ہے، اور جبکہ جمعے کی نماز میں اختلاف ہے، بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض فرض کہتے ہیں، ہم اختلاف کی طرف نہیں جاتے، لیکن فجر کی نماز، اور کون نہیں جانتا کہ ظہر کی نماز فرض ہے اور خدا کا حکم ہے یہ، کون نہیں جانتا کہ عصر کی نماز فرض ہے، خدا کا حکم ہے یہ، کون نہیں جانتا کہ مغرب عشاء کی نماز فرض ہے، خدا کا حکم ہی ہے یہ، اور کون نہیں جانتا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بھاری پڑے گی، اگر ہم پر بھاری پڑ رہی تو اپنا نام کہاں لکھوائیں گے؟ کون سے رجسٹر لکھو گے؟ منافق والے میں کہ مسلم والے میں؟ کہاں لکھواؤ گے؟ جبکہ فجر کی نماز میں ہر جگہ کا حال ہے، میں تو ایک عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، اپنی مسجد کی نہیں۔ اب اتنا بڑا مجمع ہمارے محلے کا ہی ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے باہر کے، باقی تو سب ہمارے ہی ہیں، تو فجر میں کہاں چلے گئے، ظہر میں کہاں چلے گئے، چلو ڈیوٹی چلے گئے، پھر مغرب میں کہاں چلے گئے، چلو نہیں آئے عشاء میں کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیو اپنے لیے کر لو کچھ، اپنے لیے کر لو کچھ، اپنے لیے کر لو۔ یہ جو کچھ جتنا ہم 60-70 سال کر رہے ہیں نا، یہ ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ ہم ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو کل کو یوں کہیں گے، میں نے مانا تو ہمارے باپ ہو، میں نے مانا کہ تم شوہر ہو، میں نے مانا تو ہمارے دوست ہو، میں نے مانا ہمارے بھائی ہو، میں نے مانا کہ تم پڑوسی ہو، میں نے مانا کہ تم استاد ہو، میں نے مانا کہ تم سب کچھ ہو، لیکن ایک نیکی نہیں دوں گا میں تمہیں، جن کے لیے ساری زندگی ہم قربان کیے دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ واسطے اپنی فکر کر۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دل اتنا سخت ہو گیا، تو کیوں سخت ہو گیا اتنا؟ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بوڑھے اور لنگڑے صحابی ہیں، ان کا دل سخت تھا، اسی لیے وہ ماننے کو تیار نہیں، ان کے پیچھے ان کی اولاد رونے والی، اولاد کے دوست رونے والے، ان کی بیوی رونے والی، ان کی بیوی فکر کرنے والی، ان کے آنسوؤں نے، ان کی تڑپ نے، اور ان کے کھانا پینا چھوڑنے نے عمرو بن جموح کا دل نرم کر دیا۔ عمرو بن جموح رونے والے بن گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جب آخری مرتبہ اس کنویں پر گئے جہاں وہ منات پڑا ہوا تھا، تو آخری بار وہاں جب گئے، جب یوں دیکھا کہ نظارہ یہ اور حال یہ ہے، تو عمرو بن جموح نے کہا، ہائے میری زندگی، ہائے میری زندگی، ہائے میری زندگی جو کفر میں گزر گئی، شرک اور نفاق میں گزر گئی، جہالت میں گزر گئی، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کی بغاوت میں گزر گئی۔ اس قدر روئے وہاں کھڑے ہو کر کے، اس قدر روئے، زار و قطار روئے، کھڑے ہو کر روئے، اور ایک تاریخ میں لکھی ہے بات، عمرو بن جموح روتے روتے گر گئے اور پھر کھڑے ہوئے، روتے روتے گر گئے اور پھر کھڑے ہوئے، اب مجمع سے یوں کہا، ہائے بلاؤ میری بیوی کو اور بلاؤ میرے بچوں کو، اور ہم کو وہاں لے چلے جو میرا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہو، جو میرا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہو، اس کے پاس لے چلو۔ میں نے کلمہ اسی وقت کھڑے ہو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ ہائے میرے بھائیو، اب تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تم کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں،
تم کب ترتیب پر آؤ گے، کب کیسے کرو گے، کیا کرو گے؟ تھوڑا سا اپنے لیے کچھ کر لو۔ ایک بات تو یہ کہنے کی تھی۔ دوسری بات اسی ممبر سے یہ کہنے کی ہے کہ تھوڑا خرچے کی بات ہے، یہ پتائے اتائے ہو رہے، اوپر بھی کام ہوگا کچھ نہ کچھ، تو جہاں تم اپنے مکانوں میں دیگر جگہوں پر اس قدر لگاتے ہو تو کچھ ساتھی ایسے بھی کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ دیر سے ہی کچھ ساتھی ایسے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی 10,000 ہم دیتے ہیں، 5,000 ہم دیتے ہیں، 1,000 ہم دیتے ہیں، 100 روپے ہم دیتے ہیں، 10 روپے ہم دیتے ہیں، 1 روپیہ ہم دیتے ہیں، اس طریقے کچھ مجمع میں کھڑے ہو جائیں لوگ، ان کا نام لکھ لیں، کیونکہ اب تو نہا دھو کے آئے ہو، وہ کرتا پہن کے تو نہیں آئے تم، وہ کپڑے پہن کے نہیں آئے جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ تم ڈائری لائے ہو، موبائل میں گھر میں رکھ کے آئے ہوگے، لیکن اللہ واسطے اس میں جو خرچ کرو گے وہ ملے گا۔ اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پرندے بیا پرندے کے گھونسلے کے برابر جو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ بہت بڑا محل جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کو تمہیں یقین کرنا پڑے گا، کیوں نبی کی بات۔ تو مجمع میں سے کچھ ساتھی ہو کھڑے ہو کہ انشاءاللہ 10,000 روپے ہماری طرف سے، کوئی اللہ کے شیر ایسے کھڑے ہو، اللہ کے دیوانے ایسے کھڑے ہو کہ 10,000 روپے ہماری طرف سے، 5,000 روپے ہماری طرف سے، کوئی مشکل نہیں ہے جہاں، اور بہت سارا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ابھی کھڑے ہو پھر 2 دن بعد دے دینا، 4 دن بعد دے دینا، اگلے جمعے میں لے آنا، لیکن نام اب لکھ جائے تاکہ دعائیں تمہارے حق میں شروع ہو جائیں۔ دعا تو ویسے بھی کرتا ہوں، نہیں دو گے پھر بھی کرتا ہوں، نہیں دو گے پھر بھی کرتا ہوں، لیکن دو کو تھوڑا اور بڑھا کے کروں گا۔ تو کچھ ساتھی کھڑے ہوں ایسے اللہ کے شیر، اللہ کے دیوانے، کچھ ہوں ایسے ساتھی۔ نام کیا نام بھائی آپ کا؟ لقمان، محمد لقمان، 10,000 روپے۔ الحمدللہ، اللہ ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، اعمال کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، ان کے کاروبار میں، کمائی میں دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ اور کوئی اللہ کا شیر برابر میں کھڑا ہو، کوئی اللہ کا دیوانہ لقمان بھائی کے برابر میں کھڑا ہو، کوئی یہ کہے کہ میں دیتا ہوں 10,000 روپے۔ الحمدللہ، کیا نام بھائی؟ عبد الحفیظ، اللہ رب العزت دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے ان کی کمائی میں، ان کی آبرو عزت میں اور ان کے کاروبار میں۔ اور کوئی تیسرا اللہ کا شیر کھڑا ہو، کوئی اللہ کا دیوانہ، کوئی بوڑھا کھڑا ہو، کوئی جوان کھڑا ہو کہ 10,000 روپے ہماری طرف سے۔ تیسرا کوئی اللہ کا دیوانہ کھڑا ہو تاکہ ایک جماعت ہو جائے۔ تین پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، جمع کسے گا، بہووچن کسے گا، جماعت کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا دیوانہ ہو۔ محمد نوشاد 5,000، اللہ تبارک ان کے کاروبار میں دن دنی چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ ان کی تمام مسائل کو درست فرمائے۔ 5,000 روپے محمد عثمان، اللہ ان کو دن دنیا چوگنی ترقی نصیب فرمائے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی کے اعتبار سے بھی، دونوں جگہ اللہ نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا خالی نہ مانگو، آخرت بھی مانگو، اور آخرت خالی نہ مانگو، دنیا بھی مانگو، کیونکہ اللہ نے کھولے ہیں دونوں دروازے، دونوں مانگو۔ اور کوئی اللہ کا شیر بتائے، کم سے کم 10 شیر اللہ کے ہو جائیں ایسے کہ 5 ہو جائیں، 10 والے 5 ہو جائیں، 5 والے کام ہو گیا۔ 5,000 اسلام الدین، اللہ ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، دنیاوی کاروبار میں دن دنیا چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے شیر بولے، اور اللہ کے شیر۔ کچھ میری آواز اوپر جا رہی ہو تو کوئی ساتھی اوپر چلے جائیں، اوپر بھی دیکھ لیں، جو ساتھی دروازے پر ہمیں دیکھ لیں، یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ دو بھائی، کہہ دو۔ 10 روپے کہہ دو، کوئی بات نہیں کہ 10,000 کو، 10 روپے کہہ دو، اللہ کے وہاں ضرور دو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا، مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا۔ 5,000 روپے ان کے لکھ لو، اللہ دن رات 14 دن تک ترقی نصیب فرمائے، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، تمام بلاؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان دینے والوں کی۔ اور ساتھی بتائیں، وہ دیکھو کھڑے ہوئے ہیں، کچھ دیکھو لے آؤ، جن کے پاس نقد ہے تو نقد لے آؤ، دے دو۔ 5,000 روپے کون؟ آس محمد کے 5,000 آس محمد، بس چلو کوئی نہیں، پھر ہوگا انشاءاللہ۔ مؤذن صاحب کو پکڑاؤ، دیکھو مؤذن صاحب کھڑے ہو جاؤ، مؤذن صاحب کھڑے ہو جاؤ، جو دینے والے آ جائیں، میں چھوٹی چھوٹی انا قل واللہ پڑھ دوں گا، تمہارا ٹائم نہیں لمبا نہیں لوں گا انشاءاللہ۔
اچھا نماز کے بعد ٹھیک ہے بہتر ہے. جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سنتیں پڑھ لیں. قل واللہ سے ایک ناطے نہ ولا سری